آپ کو پتہ ہے آپ کی بیٹی اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے؟ ہمارے ابو نے تو قسم کھائی گئی کہ ہمیں ایک لمحہ ساتھ نہیں گزارنے دیں گے۔ جب سے ہماری منگنی ہوئی ہے نہ میں آپ کے ساتھ سیف فیل کر رہی ہوں نہ سیکیور فیل کر رہی ہوں۔ تم بھی سوچتے ہو کہ میں کتنی بد سلیقہ ہوں نا؟ نہیں سوچتا کیونکہ تم ہو ہی نہیں۔ بندہ خالی پیٹ ہو جائے چلے گا، لباس اچھا ہونا چاہیے لیکن پھر کیا ہے، کیسا ہے آپ مجھے بتائیں، کیوں لائے آپ مجھے یہاں پہ؟ جو جتنا تیز بنتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ بڑی خطا کھاتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے شہرین کے ساتھ۔ اس نے فہم قریشی کو ڈھونڈ کر لگتا تھا کہ اس نے بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہے۔ اس کو نہیں بلکہ اس کی ماں کو بھی ایسا لگ رہا تھا۔ اب فہم قریشی اس کے خاندان کی عزت اور شہرین کی عزت خاک میں ملانے والا ہے۔ وہ لے کر جائے گا ہوٹل کے ایک روم میں شہرین کو کسی طریقے بہانے کے ساتھ تاکہ اس کی عزت کی دھجیاں اڑا سکے، لیکن عین اسی وقت پر انسا اور انس کی شاندار انٹری ہوگی جو کہ فہم قریشی کے منہ پہ 2-4 تھپڑ تو لگا ہی دے گا انس، اور شہرین کو بچا کر گھر لے آئے گا۔ لیکن شہرین جیسے ہی گھر آئے گی تو اس کو اپنی غلطی کا احساس بہت زیادہ ہوگا کہ جس انس کو ساری زندگی اس نے کچھ نہیں سمجھا، آج اس کی زندگی بچانے والا انس اور انسا ہے۔ وہ انسا اور انس سے معافی مانگے گا، اور شایان جو کہ پہلے ہی ٹو میں لگا ہوا تھا کہ کسی طریقے فہم قریشی کو اپنی بہن کی زندگی سے نکال کر باہر پھینک دے، اس کا موقع بھی لگ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے پیرنٹس کو بتا دیتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ شہرین کہاں پہ گئی ہوئی ہے۔ دوسری طرف انس انسا کا بہت زیادہ خیال کرتا ہے۔ جب وہ بیٹھی کمرے میں کام کر رہی ہوتی ہے تو اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کی ہر چیز کا خیال کرتا ہے، اس کو احساس دلواتا ہے کہ اس کام سے زیادہ تمہیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اپنی صحت کے بارے میں سوچنا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے۔ جبکہ انسا کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ کھانے پینے کو کچھ نہ ہو لیکن انسان کا لباس شاندار ہونا چاہیے۔ انس کہتا ہے میں تمہاری اس بات سے اگری نہیں کرتا، انسان کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا تو لباس کیسے خوشگوار لگ سکتا ہے۔ انسا بہت زیادہ ناراض تھی اس وجہ سے کہ انس اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا اور نہ ہی جا کر سائبر کرائم میں اس کے ساتھ رپورٹ کروا رہا ہے۔ عشا کو جب یہ اس بات کا پتہ چلتا ہے تو وہ انس کو میسج کر کے بلا لیتی ہے۔ دونوں لفٹ میں اکٹھے کھڑے ہونے سے گریز کر رہے تھے، جبکہ عشا دونوں کو اکٹھا کھڑا کر کے ان کا مسئلے کو سن کر سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ انس اپنی جگہ پر ٹھیک تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ہم نے اپنا فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا، اس لیے میں اس کو منع کرتا ہوں کہ تم ایسے ہی فضول میں کہیں بھی چکر مت لگاؤ۔ مجھے یقین ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی اس ذات پہ، مجھے جب کسی نے مجھ سے نوالا چھینا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے زیادہ دیا ہے، میرا بلائنڈ ٹرسٹ ہے۔ انسا تمہیں بھی اس طرح کرنا چاہیے، جبکہ عشا اسے کہتی ہے کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو انس، بے شک انسا بھی ایسا ہی چاہتی ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ پہ اندھا بھروسہ ہے، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ وہ خود بھی جا کر ہاتھ پاؤں مارے، تاکہ اللہ تعالیٰ بھی اتنی دیر کسی کو نہیں نوازتا جتنی دیر تک وہ خود ہاتھ پاؤں نہیں مارتا۔ اس لیے وہ جانا چاہتی ہے کیونکہ اس کو بار بار اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی مجرم کو باہر گھومنے نہ دے جس نے اس کی زندگی تباہ و برباد کر دی ہو۔ وہ بار بار انس کو یہ کہہ چکی تھی، لیکن انس کو دی ہوئی قسم نے ایسا روکا کہ وہ انسا کو بھی منع کر رہا تھا، جبکہ اس کا تایا جان اور تائی بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ انس کبھی بھی اس بات کا ذکر کرے انسا سے۔ انس کی زبان رکی ہوئی تھی، اگر وہ چاہتا تھا 2 منٹ میں شایان کا نام لے کر انسا کے ذہن سے اور اس کی ساری محنت اور کاوش کو دور کر سکتا تھا، اور چاہتا تھا کہ اسے پکا پکایا پھل بھی مل جائے اور اس کو کہیں جانا بھی نہ پڑے، جبکہ اس کا تایا مرسلین نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹے کا نام آئے۔ شایان کا نام بچانے کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قسم دادا جی کے تھرو انس کو دی ہوئی تھی۔ انس چاہتا تو ابھی سب کچھ بتا سکتا تھا، لیکن دادا جی کی قسم نے اسے ایسا روکا کہ وہ کچھ بھی نہیں بتا سکا۔ انس چاہتا تھا کہ وہ انسا کو انصاف دلائے، اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کے ہر کہیں پہ ساتھ جائے جہاں وہ چاہتی ہے اور جہاں اس کو تسکین ملتی ہے، لیکن وہ اپنی ان ساری باتوں کی وجہ سے اتنا پریشان اور مجبور تھا کہ انسا کو اپنا دل کھول کر نہیں دکھا سکتا تھا۔ انسا کو یہ لگتا تھا کہ انس اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، جبکہ مرسلین کو یہ لگتا تھا کہ انس کبھی بھی بتا سکتا ہے انسا کو جا کر۔ دوسری طرف کہیں نہ کہیں مرسلین اپنے باپ سے بھی منتظر تھا کہ اس کے بیٹے کو بچا لیا جائے، جبکہ دادا چاہتا تھا
کہ وہ اپنے بیٹے شایان کو بچا بھی لے اور انسا کو کے ساتھ بھی کوئی ناانصافی نہ ہوئے. اسی لیے وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے مرسلین سے کہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا بیٹا بالکل ٹھیک ہے. اس ایک قسم نے انس کو روک دیا ہے جس کا ذکر وہ دادا جی سے کر چکا تھا. آپ کی قسم نے مجھے روکا ہے، لیکن خدا کی قسم مجھے لگتا ہے آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے مجھے قسم دے کر. دادا جان کو جب انس ایسی بات کہتا ہے تو اسے بہت افسوس ہوتا ہے اور اس کے دل پر شدید پین شروع ہو جاتا ہے. مرسلین کو لگتا ہے کہ انس کی وجہ سے ابا جان کی یہ حالت ہوئی ہے، جبکہ انس آ کر ان کو دوبارہ اب انس سب سے زیادہ پریشان ہے. ایک دادا جی کی طبیعت کی وجہ سے، دوسرا اس وجہ سے کہ انسا بھی اس سے ناراض ہے، اس وجہ سے کہ میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. وہ ناشتہ بنا کر انسا کے لیے لے کے جاتا ہے، لیکن انسا اپنے کپ میں پہلے سے ہی دودھ ڈال کر اپنے بیگ سے بسکٹ نکال کر کھانا شروع کر دیتی ہے. دادا جان بھی ہاتھ چھڑوا لیتا ہے انسا سے اور اپنی ناراضگی کو شو کرتا ہے، لیکن انسا پھر بھی دادا جان کا ہاتھ پکڑ کر بی پی چیک کرتی ہے اور وہاں سے اجازت لے کر کمرے میں چلی جاتی ہے، جبکہ انس وہیں دادا جان کے پاس بیٹھا رہتا ہے. لیکن اب بات رہ گئی ہے اس مرسلین کی. جب دونوں چلے جاتے ہیں تو دادا جان مرسلین اور اس کی بیوی کی اچھی خاصی پیشی لگاتا ہے اور کہتا ہے تم لوگوں نے اپنے بیٹے کی ساری حرکتوں پر پردہ ڈالا ہے، جبکہ تم لوگ جانتے تھے کہ وہ کسی معصوم کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے. اس کے باوجود تم لوگوں نے اس کا ساتھ دیا اور اوپر سے بھی یہ بھی چاہتے ہو کہ ہم بھی اس کا ساتھ دیں. مجھے لگتا ہے تم لوگوں کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. انسا انس کے سامنے کھڑی ہو کر اور مرسلین کے سامنے کھڑی ہو کر اس بات کا ذکر کرتی ہے کوئی بات نہیں، اگر تم میرے ساتھ نہیں جانا چاہتے تو میں نے اپنے مقدمہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں رکھ دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میرا مجرم ضرور پکڑا جائے گا. میں چاہتی ہوں کہ وہ کتے کی موت مرے اور اسے اس دنیا میں بھی رسوائی ملے اور آخرت میں بھی. جب ایک ماں کے سامنے اس کے بیٹے کو بددعائیں دی جا رہی ہوں تو وہ آخر تڑپ ہی اٹھے گی. اسی لیے مرسلین کی بیوی بھی تڑپ اٹھتی ہے. لیکن جب انسا کہتی ہے کہ آپ اتنا کیوں بھڑک رہی ہیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، تو اس کی ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ کسی کمزور پہلو میں اس کے منہ سے کچھ ایسا نہ نکلے جس سے انسا کو شک ہو جائے کہ اس کا مجرم کوئی اور نہیں، میرا بیٹا شایان ہے. مرسلین اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ یہ جذبات بھی آ کے کچھ ایسا نہ کہہ دے جس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے اور میرے بیٹے کو. لیکن انسا پھر بھی اس کی سوئی وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی تھی. اسے لگتا تھا کہ اس کا مجرم باہر آزاد گھوم رہا ہے اور وہ خود کو سیکیور فیل نہیں کرتی. انس سے بہت ساری ایکسپیکٹیشن رکھنے کے باوجود انس اس کے ساتھ نہیں جاتا اور وہ اکیلی چلی جاتی ہے سائبر کرائم کے دفتر. وہاں جا کر رپورٹ کرواتی ہے اپنے مجرم کے خلاف، جبکہ سائبر کرائم والے اس کی کو حوصلہ دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا ہسبینڈ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا. انسا جا کر انس کو اس بات کا ذکر کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں رپورٹ کروانے گئی تھی، وہاں پر سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تمہارا ہسبینڈ تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہے، جبکہ اس مشکل وقت میں سب سے زیادہ تمہیں اس کی ساتھ کی ضرورت ہے. انسا اس بات کا ذکر کرتی ہے تو مرسلین اور اس کی بیوی کان لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. اس بات کا ذکر سنتے ہی دونوں بھاگ کر کمرے میں آ جاتے ہیں اور آگ بگولا ہوتے ہیں انسا پر اور کہتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم بغیر انس کی اجازت کے وہاں پر رپورٹیں کرواتی پھرو. انس دیکھ لو اپنی بیوی کو، تمہاری تو بیوی ہی تمہارے قابو میں نہیں ہے. تبھی انسا کو بہت غصہ آتا ہے کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے تو یہ انکل اتنا زیادہ بھڑک کیوں رہے ہیں. اس بات کا ذکر وہ مرسلین سے کرتی ہے تو آگے سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ بدتمیزی مت کرو، جبکہ انسا کہتی ہے میں نے آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے تو یہ آپ کی سوچ ہے، میری سوچ اس طرح کی نہیں ہے. میں جانتی ہوں کہ مجھے کیا الفاظ بولنے چاہیے اور کیا نہیں. میں نے اپنے مجرم کو سزا ضرور دلوانی ہے اور میں دلوا کے رہوں گی. مجھے دنیا کی کوئی طاقت ایسا کرنے سے نہیں روک سکتی. میں نے جو قدم اٹھایا ہے میں نے بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا ہے. میں کبھی اس بات کو رد نہیں کرنا چاہتی کہ میرا دشمن باہر گھومتا رہے اور وہ بھی آزاد، اور میں نے جو تکلیف اور دکھ جھیلا ہے میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی اس تکلیف سے گزرے تاکہ اس کو احساس ہو کہ اس نے کسی لڑکی کی زندگی خراب کی ہے. جب یہ ساری باتیں مرسلین اور اس کی بیوی سنتی ہیں تو وہ بار بار انس پر پریشر ڈالتے ہیں تاکہ کسی طریقے انس اس بات کو دبا دے اور دادا جان بھی ساتھ دے اس کا. لیکن دادا جان چپ بیٹھے رہتے ہیں جبکہ ان کی ایکسپیکٹیشن دادا جان سے سب سے زیادہ تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ انس کو کسی طریقے دادا جان راضی کر سکتے ہیں اور کوئی بندہ نہیں راضی کر سکتا. جبکہ سائبر کرائم کے دفتر میں جا کر اکیلی اس شیرنی نے رپورٹ درج کروائی اور سائبر کرائم کا جو
अफसर था वो हैरान था और शाबाश भी देता है कि तुमने इतनी देर लेट कर दी है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम हक पर हो और सच पर हो। जबकि उसकी दोस्त ईशा का बाप डिप्टी कमिश्नर भी साथ जाता है अंसा के, तो बहुत अच्छे से वो ऑफिसर मिलता है और प्रॉमिस करता है कि वो जल्द से जल्द उसके मुजरम को ढूंढकर हमेशा के लिए सलाखों के पीछे डाल देगा। अंसा मुतमिन तो नजर आती है, लेकिन उसे अंदर ही अंदर से इस बात का खौफ था कि अंश नहीं चाहता था कि मैं इस दफ्तर में आऊं, लेकिन मैं फिर भी आ गई हूं। लेकिन वो चाहती थी कि मैं अपने मुजरम को सलाखों के पीछे देखूं और उसे सजा दिलवा सकूं। जो तकलीफ मैंने बर्दाश्त की है वो कोई छोटी तकलीफ तो नहीं थी।